الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ، شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ، استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا۔ انتہائی واجب الاحترام اس دنیا فانی کے اندر انسان کا تعلق دو قسم کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر ایک وہ رشتے جنہیں خونی اور جسمانی رشتے کہا جاتا ہے۔ نمبر دو وہ رشتے جنہیں روحانی رشتے کہا جاتا ہے۔ انہی رشتوں میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ دین اسلام میں استاد کا مرتبہ و مقام والدین جیسا ہے، کیونکہ ایک استاد ہی ہے جو والدین کے بعد اصل زندگی کے معانی سکھاتا ہے، زندگی جینا سکھاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے استاد کی کمال عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا تعارف اس فرمان میں خود کو استاد بتا کر فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا پیغمبر تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سامعین محترم، اس بیان کردہ حدیث پاک اور آیت کریمہ کی وجہ سے حضور کا استاد ہونا معلوم ہوتا ہے، اور حضور کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے حضور کا ادب بحیثیت نبی بھی ضروری ہے، حضور کے ادب کا خیال رکھنا بحیثیت معلم و استاد بھی ضروری ہے۔ جب پیغمبر کے ادب کا خیال رکھنا ہر لحاظ سے ضروری، تو پھر وہ ہستیاں اور وہ اشخاص جنہوں نے علوم نبوت کو اپنے سینے میں جگہ دی، پھر ان علوم کو آگے پہنچایا، میری مراد میرے اساتذہ کرام، ان کا ادب بھی ضروری ہے۔ ان کا ادب اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ طلباء سے علم و عمل اور تجربے میں بڑے ہوتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے بڑوں کا ادب بھی ضروری ہے اور استاد کا ادب بھی بحیثیت بڑے ہونے کے لازم اور ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، وہ اعمال میں بھی ہمارے لیے معیار حق ہے۔ تو ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا، ان کے اعمال کو دیکھا، صحابہ ہمیں حضور کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضور ان کو دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استاد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا واحدا ان شاء با و ان شاء تک، میں اس شخص کا غلام ہوں جس شخص نے مجھے ایک حرف پڑھایا، اگر وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے، اگر وہ چاہے تو بیچ دے۔ الغرض استاد علم کا چمکتا ہوا روشن مینارہ ہوتا ہے، ہر دم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا علم اپنا فیض اپنے طلباء میں منتقل کرے، اور یہ بات یقینی ہے کوئی بھی طالب علم استاد کے ادب کے بغیر نہ علم حاصل کر سکتا ہے نہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو شخص بھی منزل مقصود تک پہنچا وہ ادب کی وجہ سے پہنچا، اور جو گرا وہ بے ادبی کی وجہ سے گرا۔ ایک مشہور قول ہے الحرمت خیر من الطاعہ، ادب اطاعت
اطاعت گزاری سے بہتر ہے، کیونکہ اطاعت بھی وہی قبول ہوا کرتی ہے جس میں ادب ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، میرے ماں باپ بھی بڑی عظمت والے ہیں، میرے اساتذہ کرام بھی بڑی عظمت والے ہیں، لیکن میرے ماں باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لے کر آئے، لیکن میرے اساتذہ نے مجھے علم و حکمت سکھا کر مجھے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، کوئی بھی طالب علم آسمان کی بلندیوں کو اس وقت چھوتا ہے جب اس کے اندر استاد کا ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی عظمت کو دیکھو۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتا ہوں، کسی بھی ادب کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ استاد کی ذات کو سامنے رکھو جو مالک حقیقی سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں استاد اور شاگرد کا رشتہ اخلاص و محبت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نصف صدی قبل جو ادب و احترام کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں علم و عمل سے حاصل ہونے والی برکات ختم ہی نہ ہو جائیں۔ اسی کو ایک شاعر نے اپنے ہجوم بیان کیا، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں کہیں برکت ہی نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں۔